سورہ النمل رکوع نمبر 7 تلاوت. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن نكون من المسلمين وأن نتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورہ النمل رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا یا کیا کام کرتے تھے. اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ نہیں بولتے. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہمیں رات بنائی کہ اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا سجھانے والا. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں. اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے. اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال. یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز. بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی. جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے. اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں. تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے. مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے. مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرمان برداروں میں ہوں اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں. تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں. اور فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے. اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگوں تمہارے اعمال سے. سورہ النمل رکوع نمبر 7 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے اس سچے پاک کلام قرآن مجید کی آیات کو محبت اور عقیدت سے سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کی پہلی آیت میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں قیامت پر ایمان لاؤ.
قیامت وہ ہوگی جس دن لوگوں کو فوج در فوج نکالا جائے گا اور قیامت کو جھٹلانے والوں سے پوچھا جائے گا تم تھے نا کہتے تھے قیامت نہیں آئی، یہ تو پچھلے بھی کہتے آئے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، تم ایسی باتیں کرتے تھے، آج آ گئی نا، دیکھ لیا۔ تو گویا قیامت بڑا برحق دن ہے، قیامت کا تصور باندھا کرو، قیامت پر یقین رکھا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے گھر میں قیامت کا ذکر کیا کرو، قیامت آئے گی، ایک دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو سمجھ رہا ہے یہ کہ پہاڑ بڑے اپنی جگہ پر مضبوط ہیں، وہی تمر مر السحاب، جیسے میں ہواؤں میں بادل چلا رہا ہوں اسی طرح یہ پہاڑ ہلکے پھلکے ہو کر ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام اللہ کا ہے جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نیکیاں کرو، نیکیوں کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس سے اچھا دیں گے ہم تمہیں، جتنی نیکیاں کرو گے، مال کی کرو، جان کی کرو، قول کی کرو، فعل کی کرو، جو بھی نیکی کرو گے تمہارے کرنے سے زیادہ ہم تمہیں اس کا ثواب عطا کریں گے، اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا اے محبوب ان کو بول، ان سب لوگوں کو بول، انما امرتو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، میں پوجوں، رب هذه البلدة الذي حرمها، اس ادب والے تعظیم والے گھر کے رب کی، میں خانہ کعبہ کے گھر کے رب کی، مسجد حرام کے گھر کے رب کی بندگی کروں، اس کے اندر رکھے ہوئے لاتو مناتو حبل و عزا ان بتوں کی میں پوجا نہیں کرتا، یہ بت باطل ہیں، بھلے کعبے میں پڑے ہوئے ہیں، تو جو چیز غلط ہے وہ کعبے میں بھی غلط ہے، جو چیز باطل ہے وہ کعبے میں بھی باطل ہے، شرک کعبے میں بھی شرک ہے اور شرک باہر بھی شرک ہے۔ میں ان کو نہیں پوچھتا، میں اس کعبے والے رب کو پوچھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اس کو حاضل بلدت الذی حرمہا، اس شہر کے رب کو پوچھتا ہوں جس نے اسے عزت والا شہر بنایا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ میرے محبوب کا وطن ہے، ان کی جائے ولادت ہے، ان پر وحی اس شہر میں نازل ہوئی ہے، ان کو معراج کعبہ شریف سے ہوئی ہے، یہ اتنی نسبتوں والی جگہ ہے کہ اس جگہ سے میرے محبوب کے میلاد کا تعلق ہے، میرے محبوب کا میلاد اسی شہر میں ہوا، میرے محبوب کا معراج اسی شہر میں ہوا، میرے محبوب پر قرآن اسی شہر میں اترا۔ تو نبی کی زندگی کے یہ 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں نبی کا میلاد ہو، جیسے قرآن میں اللہ نے حضرت یحییٰ کے میلاد میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے بھی فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو نبی جس دن پیدا ہوا اس پر نبی خود بھی سلام پڑھ رہا ہے، اور وہ دن اتنا اہم ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے، اس دن اللہ بھی اس دن پر سلام پڑھ رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا تصور کریں جس دن سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے اس دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان نسبتوں کی بنا پر اس جگہ کے رب کی میں پوجا کرتا ہوں۔ پھر مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ ایمان اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر پیدا ہو تو پھر جو کام میں کرتا ہوں وہ تم کرو۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں محمد ساری باتیں جانتا ہوں، میرا رب سے تعلق، اس کے باوجود میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تم بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سے ایمان کا پودا تمہارے اندر اگے گا، تمہیں یقین کی دنیا ملے گی، اسے سمجھو، اسے پڑھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا، ایک رات میں 200 مرتبہ کوئی قرآن پڑھے یا
200 بار کوئی قرآن جتنے عرصے میں بھی پڑھ لے اس کا ثواب ایک طرف، اور کوئی ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ کر پڑھے، اس پر غور کر کے پڑھے، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 200 بار قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب آپ تصور کر لیجئے اس تفسیر شریف کے دورہ میں اور اس تفسیر شریف کے درس کو سننے والوں، ڈی وی ڈی کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، سامنے بیٹھ کر، دور دراز بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر جو سن رہے ہو کہ قرآن سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے، تو گویا آپ کو ایک ایک آیت کے بدلے میں 200 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی عظیم بات ہے۔ جس دن ختم قرآن ہوگا تو سوچو کتنے لاکھوں قرآن مجید، کتنا ثواب آپ کی جھولیوں میں ہو رہا ہوگا۔